قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد نبیہ و عبدہ، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے مفسر، محدث، متکلم، مقری، فقیہ امام ابو عبداللہ محمد بن یوسف سنوسی مالکی اشعری تلمسانی توحیدی رحمہ اللہ، متوفی 895 سنہ ہجریہ، اور آپ کی بعض تالیفات۔ ناظرین، امام تلمسانی رحمہ اللہ کے کیا کہنے، امام ابو عبداللہ محمد بن یوسف سنوسی رحمہ اللہ اپنے وقت کے بلند پایا امام تھے، جلیل القدر عالم تھے، مختلف علوم و فنون پہ مہارت رکھتے تھے، کئی علوم میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا، علوم عقلیہ ہوں یا علوم نقلیہ ہوں، دونوں پہ یکساں کمانڈ رکھتے تھے، یکساں دسترس تھی۔ علوم عقلیہ اور نقلیہ کے جامع جو علماء شمار ہوتے ہیں، ان میں سے ایک امام سنوسی رحمہ اللہ ہیں۔ مفسر بھی تھے، آپ نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے، محدث بھی تھے، علوم الحدیث پہ بھی کام کیا ہے، علم العقیدہ والکلام پہ بھی کام کیا ہے، متکلم بھی تھے، مقری بھی تھے، قراءت سبع کے عالم بھی تھے اور باقاعدہ قاری بھی تھے، مقری تھے باقاعدہ، اور کئی علوم پر اس کے علاوہ اسطرلاب پہ بھی آپ کا کام ہے، طب پہ بھی آپ کا کام ہے، کئی علوم جو ہے، منطق فلسفے پہ بھی آپ کا کام ہے۔ تو جو آپ کے وقت میں رائج علوم و فنون تھے، ان تمام علوم و فنون کے اندر آپ ید طولہ رکھتے تھے، تمام کے اندر آپ کا ید بیضہ تھا۔ تو امام سنوسی رحمہ اللہ کو بہت سے علماء نے بھی ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اور جو خاص میدان آپ کا ہے، آپ کا خاص میدان ہے علم العقیدہ والکلام۔ آپ دیگر علوم پہ بھی کمانڈ رکھتے تھے، دیگر علوم پہ بھی آپ کا کام ہے، لیکن جو آپ کا خاص میدان ہے، جس کی سے آپ کو پہچانا جاتا ہے، جس کی بنا پر آپ شہرۂ آفاق ہوئے ہیں، آپ کے دور سے لے کر آج تک آپ کا نام جس نسبت سے معروف ہے، وہ ہے آپ کی علم العقیدہ والکلام میں مہارت اور علم العقیدہ والکلام پہ آپ کا کام۔ علم العقیدہ والکلام پہ بہت سارے علماء نے کام کیا، آپ سے پہلے بھی، آپ کے بعد بھی متکلمین بہت سارے آئے، لیکن آپ کا جو امتیاز ہے، جو آپ کی امتیازی خاصیت ہے، جو آپ کو ممیز کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے بقیہ سے، وہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے دو چیزیں بطور خاص جس کو میں نشان زد کروں گا، پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ ایک بات تو یہ کہ آپ سے پہلے جو علم العقیدہ والکلام تھا، وہ خواص تک محدود تھا، عوام کے لیے دشوار تھا، مشکل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سے پہلے جو علم العقیدہ والکلام پہ کتب لکھی جاتی تھیں، ان کتابوں کے اندر فلسفیانہ مباحث بہت زیادہ ہوتے تھے، منطقی منہ شگافیاں بھی زیادہ ہوتی تھیں، اور دیگر فرق کے اقوال و آراء کی کثرت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے یہ علم، یہ فن مشکل تھا، عوام کے لیے آسان نہیں تھا، عام فہم نہیں تھا، تو خواص تک محدود تھا۔ آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے آ کر اس علم کو عوام کے لیے آسان کر دیا۔ آپ نے اس کے اندر سے جو منطقی منہ شگافیاں تھیں اس کو نکالا، جو آپ نے کتابیں تالیف فرمائی ان کے اندر فلسفیانہ مباحث کو داخل نہیں کیا، اور جہاں کہیں کیا ہے تو بقدر ضرورت کیا ہے، اور عام فہم زبان کے اندر کیا ہے۔ دیگر فرق اور کی جو آراء ہیں اور ان کے جو اقوال ہیں، وہ بھی یا تو صرف نظر کیا ہے یا لیے ہیں تو حسب موقع لیے ہیں، بقدر ضرورت لیے ہیں، اور وہیں پر ان شبہات کا رد بھی کر دیا ہے عام فہم انداز کے اندر۔ تو اس لیے آپ کی کتابوں کے اندر بہت زیادہ برکت ظاہر ہوئی، اور آپ کے بعد علم الکلام عوام کے لیے آسان ہو گیا، یعنی جو متوسط درجے کے لوگ تھے وہ بھی اس علم کو، اس فن کو سمجھنا شروع ہو گئے، اس میں دلچسپی لینا شروع ہو گئے، بلکہ آپ کی کتابوں کو ایسا قبول عام حاصل ہوا کہ عام لوگ بھی جو عربی جاننے والے تھے، وہ عام لوگ بھی آپ کی کتابوں کو زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ نے کچھ کتابیں طویل اور ضخیم لکھی ہیں، کچھ کتابیں آپ نے متوسط لکھی ہیں، کچھ آپ نے انتہائی قلیل، وجیز، مختصر تالیف فرمائی ہیں۔ تو جو آپ کے مختصر رسالے ہیں اس بارے میں، اس فن پر، ان رسالوں کو باقاعدہ عوام بھی یاد کرتے تھے، علماء بھی یاد کرتے تھے، طلباء بھی یاد کرتے تھے، مساجد کے نمازی بھی یاد کرتے تھے، اور آپس میں اس کی تکرار کرتے تھے۔ تو آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ
آپ نے اس فن کو، اس علم العقیدہ والکلام کو عوام کے لیے آسان کیا، عوام کے قریب کیا، بیچ میں آپ نے عوام کے اور اس فن کے مابین برج کا کام دیا ہے۔ تو علماء نے بھی آپ کی ان کتب سے فائدہ اٹھایا ہے اور عوام نے بھی آپ کی ان کتب سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور آپ کی یہ کتابیں ہیں، ان کتابوں کو دیکھ کر بے ساختہ زبان پر آتا ہے لاتوفا حجم اعظم علم، کہ ان کا حجم جو ہے وہ تو قلیل ہے۔ یہ میرے سامنے ٹیبل پہ جو سامنے کتابیں رکھی ہیں، یہ امام سنوسی رحمہ اللہ کی علم العقیدہ والکلام پر جو کتابیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے چند منتخب کتابیں آپ دیکھ لیں کہ ان کے حجم تھوڑے ہیں، قلیل ہیں، زیادہ ضخیم نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر جو علم ہے علم کثیر ہے۔ لاتوفا حجم اعظم علم، کہ ان کا حجم جو ہے، ان کی جو ظاہری حیت ہے وہ تو چھوٹی ہے، وہ قلیل ہے، لیکن جو ان کے اندر علم ہے وہ علم کثیر ہے۔ صغار الجرم کثیر العلم، ان کا جرم جو ہے، ان کی جو ظاہری ساخت ہے وہ کم ہے، لیکن اس کے اندر جو درر بہیہ، جو فوائد سنیہ ہیں، ان کی بنیاد پر یہ کثیر العلم ہے اور اس سے اعتنا کیا ہے۔ تو ایک فائدہ تو آپ کا یہ ہے، آپ کی ان کتب کا، اور آپ کا بڑا کارنامہ یہ ہے۔ دوسرا آپ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے، آپ کا جو امتیازی وصف ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو لوگ کتابیں تالیف کرتے ہیں، بالخصوص جو کثرت سے تالیف کرنے والے ہوں، مکثر فی تالیف جو لوگ ہوتے ہیں، جو مصنفین کثرت سے کتابیں لکھتے ہیں، ان کے ہاں ایک خامی یہ رہ پا جاتی ہے کہ ان کے ہاں تکرار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو ان کی کتابیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی اگر وہ تلخیص کرتے ہیں، ایک کتاب تفصیل ہے، دوسری کتاب اس کی تلخیص ہے، تو بس وہ ایز اٹ از اسی کی تلخیص ہوتی ہے، دوسری کتاب میں کوئی نئے معانی، نئے فوائد اس کے اندر موجود نہیں ہوتے۔ لیکن امام سنوسی رحمہ اللہ اس کے برخلاف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے اگرچہ بڑی کتاب لکھی، پھر جو ہے اس کی تلخیص کی، اس کا اختصار کیا، اسے سم اپ کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سم اپ کیا ہے، اس کی تلخیص کیا ہے، لیکن ہر کتاب کے اندر باوجود یہ کہ وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، مربوط ہیں، مرتبط ہیں، اس کے باوجود ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی ایسے نئے نکات، نادر فوائد ضرور موجود ہیں جو دوسری کتاب میں نہیں ہیں۔ اور وہ جو کہاوت مشہور ہے ان الکتاب لا یغنی عن کتاب، کہ کوئی ایک کتاب بھی کسی دوسری کتاب سے مستغنی نہیں کرتی، بے نیاز نہیں کرتی، یہ آپ کی مبارک کتابوں پر کہاوت صادق آتی ہے کہ آپ کی ہر کتاب کے اندر ایسے نکات اور فوائد ضرور موجود ہیں جو آپ کی دوسری کتابوں کے اندر موجود نہیں، چاہے وہ کتابیں آپس میں مربوط ہی کیوں نہ ہوں، جن کا آگے میں کتابوں کا باقاعدہ ذکر کروں گا جو آپ کی مربوط کتابیں جو سامنے رکھی ہوئی ہیں، کہ الکبریٰ ہے، پھر الوسطیٰ ہے، پھر الصغریٰ ہے، پھر صغریٰ ہے، پھر مقدمات ہے، یہ اب آپس میں مربوط کتابیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ہر وہ کتاب کے جو پہلے والے کی تلخیص ہے، پہلے والے کا اختصار ہے، اس کی سمری ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ نادر نکات کا، کچھ نئے فوائد کا، کچھ نئے مباحث کا اضافہ ضرور موجود ہے۔ یہ امام سنوسی رحمہ اللہ کا دوسرا امتیازی وصف ہے۔ اور امام سنوسی رحمہ اللہ کی ان کتابوں کو ایسا قبول عام حاصل ہوا کہ باقاعدہ جو آپ کے حاضر باش ہیں وہ اس منظر کو بیان کرتے ہیں۔ الوادی عاشی البلوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آیا تو میں نے دیکھا کہ معمول یہ ہے آپ کے یہاں کہ جب آپ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھاتے تھے تو عصر کی نماز پڑھانے کے بعد جمعے کے دن آپ محراب میں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے، اور آپ کے سامنے جتنے نمازی ہیں، عام نمازی بھی، عام مقتدی حضرات بھی اور طلبہ بھی، وہ سارے کے سارے آپ کی لکھی ہوئی کتاب، آپ کا رسالہ ہے صغریٰ، جسے ام البراہین بھی کہا جاتا ہے، علم العقیدہ والکلام پہ انتہائی شاندار رسالہ ہے، آپ کا یہ رسالہ وہ سارے آپ کے سامنے باواز بلند زبانی پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، اور آپ ذکر میں مشغول ہیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، آپ ذکر کر رہے ہیں اور آپ ان کا سن رہے ہیں، وہ جو زبانی پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ جو آموختہ ہے وہ دہرا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ طلبہ بھی یاد کرتے تھے، عام مقتدی، عام نمازی بھی یاد کرتے تھے، اور آپ اس کی تکرار کا باقاعدہ اہتمام کرتے تھے، لوگوں سے تکرار کرواتے تھے تاکہ ان کو یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، ان کے ہاں راسخ ہو جائے۔ اور جو علماء کا طرز تھا کہ دیکھیں آپ خود بیٹھیں اور اپنی موجودگی میں، اپنی سپرویژن میں، اپنی سرپرستی میں سامنے بیٹھ کر ان سے اس کی دہرائی کرواتے تھے، جس سے عام نمازیوں کے علم میں اضافہ ہونا، طلبہ کے علم میں اضافہ ہونا، اور علم اضافے کے ساتھ ساتھ وہ قلب و ذہن میں راسخ ہو جاتی تھیں وہ باتیں، وہ عقائد جو ان کے اندر کتب کے اندر بیان ہوئے، بالخصوص ام البراہین کے اندر۔ اور یہ ام البراہین وہ کتاب ہے جس کو آپ کی کتابوں کے اندر گلِ سرسبد کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کی کتابوں کو ایسا قبول عام حاصل ہوا کہ صدیاں گزر گئیں، 9ویں صدی ہجری سے لے کر آج 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، آج تک آپ کی کتابیں باقاعدہ داخل درس ہیں، بڑی بڑی مشہور یونیورسٹیز دنیا کی، جامعہ ازہر کے اندر، جامعۃ القرویین کے اندر، جامعہ زیتونہ کے اندر آپ کی کتابیں باقاعدہ، بعض کتابیں داخل
داخل درس ہیں اور بعض میں آپ کی کتابوں کی بعض شروع داخل درس ہیں، اور علماء نے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا ہے آپ کی کتابوں سے، اور وہ استفادہ کر کے آگے دوسروں کو افادہ کیا ہے۔ آپ کے بعد آنے والے جتنے بھی علماء ہیں ان کو ہم دیکھیں، انہوں نے آپ کی کتابوں پہ شرحیں لکھی ہیں، تلخیصات کی ہیں، اس کو منظوم کیا ہے، اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، اور بعض نے تو جو اپنے متون لکھے ہیں عقیدہ والکلام پر، اس کے اندر بنیادی ماخذ کے طور پر آپ کی کتب کو پیش نظر رکھا ہے۔ جیسے بالخصوص علامہ لقانی مالکی رحمہ اللہ کی جوہرۃ التوحید کو دیکھیے، یا علامہ دردیر کی الخریدۃ البہیہ کو دیکھیے، یہ بھی باہر داخل درس ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان دونوں متنوں کو دیکھیں، آپ کو واضح چھاپ نظر آئے گی امام سنوسی رحمہ اللہ کی کتب کی۔ تو امام سنوسی کتابوں میں بڑے علماء نے جو ہے وہ حواشی بھی لکھے، شروع بھی لکھے۔ علامہ عیسیٰ سختانی کو دیکھیں، علامہ غنی نابلسی حنفی رحمہ اللہ کو دیکھیں، علامہ ابراہیم باجوری رحمہ اللہ کو دیکھیں، علامہ امبابی کو دیکھیں، علامہ دسوقی کو دیکھیں، ابن عرفہ رحمہ اللہ، اور دیگر حضرات ہیں۔ ایک سے ایک نام ہے جو خود اپنے جن کے نام مشہور ہیں دنیا علم کے اندر، ان کا اپنا سکہ چلتا ہے، وہ حضرات آپ کی کتابوں کی باقاعدہ شروع لکھتے ہوئے، باقاعدہ تلخیصات کرتے ہوئے، باقاعدہ خدمت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو امام سنوسی رحمہ اللہ کا نام نامی اس میں گرامی، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، نام نامی محمد بن یوسف ہے۔ محمد آپ کا نام ہے، یوسف آپ کے والد کا نام ہے۔ آپ کو تلمسانی کہا جاتا ہے، اس کی سنوسی کہا جاتا ہے اور تلمسانی کہا جاتا ہے۔ سنوسی یہ نسبت ہے مغرب کا جو قبیلہ تھا برابرہ، اس میں ایک سنوسا قبیلہ تھا ان کا برابرہ کا، تو سنوسا قبیلے کی جو شاخ ہے، بنو سنوس سے آپ کا تعلق ہے، اس لیے آپ کو سنوسی کہا جاتا ہے اس نسبت سے۔ اور سنوسی کے بعد جو آپ کو تلمسانی کہا جاتا ہے، تلمسان شہر ہے الجزائر کا، الجزائر آج بھی ہے، یہ شہر موجود ہے الجزائر کا۔ الجزائر کے شہر تلمسان کی نسبت سے، چونکہ آپ کی ولادت وہیں ہوئی ہے اور آپ وہیں رہتے تھے، آپ کا مدار فاضل انوار بھی وہیں مرجع خلائق ہے، تو وہاں تلمسان کی نسبت سے آپ کو تلمسانی کہا جاتا ہے۔ مالکی آپ کو کہا جاتا ہے چونکہ آپ فقہی مکتب فکر آپ کا مالکی تھا، آپ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے اسکول آف تھاٹ سے وابستہ تھے، فروع کے اندر فقہی مسائل میں امام مالک کو فالو کرتے تھے، اس لیے آپ کو مالکی کہا جاتا ہے۔ اشعری آپ کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہیں، اصول کے اندر آپ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کو فالو کرتے تھے۔ توحیدی جو آپ کو کہا جاتا ہے، توحیدی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا علم العقیدہ والکلام پر جو انتہائی عمدہ کام ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کا لگاؤ تھا، اور جو آپ نے اس فن کے اندر ایک نئی روح پھونکی ہے، اس کی بنیاد پر آپ کو توحیدی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ توحیدی علم التوحید سے، جیسے اس علم کو عقائد کے علم کو جس طرح علم العقیدہ کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کو علم الکلام بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کو علم التوحید بھی کہا جاتا ہے، اور علم التوحید والصفات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے عقائد کے علم کے نام ہیں، ایک ہی علم ہے، ایک ہی فن ہے، اس کے مختلف نام ہیں، ان ناموں سے اس فن کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو امام سنوسی رحمہ اللہ کو توحیدی کہا جاتا ہے، اس فن کے ساتھ آپ کے لگاؤ اور اس کی خدمت اور اس میں جو آپ کی مہارت تھی اور اس میں جو آپ نے کارہائے نمایاں سر انجام دی ہیں، آؤٹ سٹینڈنگ ورک ہے آپ کا اس کے اندر، وہ میجر کنٹریبیوشن ہے آپ کا، اس کی بنا پر آپ کو توحیدی کہا جاتا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری کا ذکر آیا تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ہم سرمایہ اسلاف کی ایک ای پی کر چکے ہیں، ای پی 53۔ جو ناظرین امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے حالات جاننا چاہیں، ان کا لٹریری ورک جاننا چاہیں، تو وہ اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔ اسی طرح امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے حالات پر بھی ہم ای پی 35 کر چکے ہیں، جو حضرات ان کے حالات جاننا چاہیں، لٹریری ورک کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہیں تو اس کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ بہت عمدہ اور شاندار کام جو ہے امام سنوسی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ آپ کی دادی جو ہیں وہ حسنی سیدہ تھیں، اس بنا پر آپ کو حسنی بھی کہا جاتا ہے۔ امام سنوسی رحمہ اللہ کے کام کی طرف آئیں، آپ کی تصنیفات و تالیفات کی طرف آئیں تو آؤٹ سٹینڈنگ کام، آپ کا اپ ٹو دا مارک جسے کہا جائے، صحیح معنوں میں آپ کی کتابیں یہ ہیں۔ تو آپ کی کتابوں کا ہم تعارف کراتے ہیں چند منتخب کتب کا۔ کتابیں تو آپ نے 70 سے زائد کتابیں تالیف فرمائی ہیں، سب ہم تک نہیں پہنچی، جو کتابیں پہنچی ہیں چند کتابیں، ان میں سے ہم بعض منتخب کتب کا ذکر کراتے ہیں۔ آپ نے ایک عقیدے پر کتاب لکھی ہے، سب سے پہلے جس کتاب کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے، آپ نے کتاب لکھی تھی العقیدۃ الکبریٰ کے نام سے، ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ نے علم العقیدہ والکلام کو آسان انداز میں بیان کیا، پھر میرے ہاتھ میں ہے، یہ ہماری میز کی زینت ہے، میں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، اس پر پھر آپ نے خود شرح بھی لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر متن بھی موجود ہے، شرح بھی موجود ہے، العقیدۃ الکبریٰ، اور اس کی شرح آپ نے لکھی شرح العقیدۃ الکبریٰ، جسے عمدۃ اہل توفیق و تسدید بھی کہا جاتا ہے، میرے ہاتھ میں ہماری میز کی زینت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کتاب اور تالیف فرمائی ہے، جو العقیدۃ الکبریٰ کے بعد تالیف فرمائی، وہ اس کا اختصار آپ نے کیا العقیدۃ الوسطیٰ کے نام سے۔ اس کی پھر آپ نے شرح لکھی ہے شرح العقیدۃ الوسطیٰ، متن اور شرح دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ دار التقویٰ نے انتہائی عمدہ انداز میں، دیدہ زیب انداز میں شائع کیا ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔
دونوں کتابیں. پھر آپ نے اس کی تلخیص کی، پہلے العقیدۃ الکبریٰ کی تلخیص کی تھی العقیدۃ الوسطیٰ کے نام سے، پھر تلخیص کی ہے العقیدۃ الکبریٰ کے بعد العقیدۃ الوسطیٰ کی. العقیدۃ الوسطیٰ کی آپ نے تلخیص کی العقیدۃ الصغریٰ کے نام سے. یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے، اس پہ آپ نے متن لکھا، پھر آپ نے خود ہی اس کی شرح بھی کی ہے، شرح العقیدۃ الصغریٰ. اسے ام البراہین بھی کہا جاتا ہے متن کو. پھر اس کی بہت سارے علماء نے شروع لکھی ہیں، تو یہ بھی ہماری میز کی زینت ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کتاب تالیف فرمائی ہے صغریٰ صغریٰ، جو آپ نے اس کی بھی وہ تسہیل کی ہے، اس کی بھی تلخیص کی ہے، سم اپ کی ہے. اور یہ آپ کے شاگرد رشید تھے محمد بن عمر ملالی رحمہ اللہ. ان کے والد ماجد بہت زیادہ ضعیف تھے، بوڑھے تھے، ان کو آپ صغریٰ پڑھا رہے تھے تو ان کو اس میں مشکل پیش آتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے بھی آسان کوئی کتاب لکھ کر دیں، تو آپ نے ان کے لیے کتاب تالیف فرمائی صغریٰ صغریٰ کے نام سے. پھر آپ نے اس کے بعد کتاب تالیف فرمائی ہے مقدمات کے نام سے، جس کی شرح لکھی. صغریٰ صغریٰ کی شرح بھی ہے، متن بھی موجود ہے، شرح بھی موجود ہے. مقدمات پہ بھی آپ نے متن بھی لکھا ہے، شرح بھی لکھی ہے، یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، شرح المقدمات کے نام سے. یہ آپ کی 5 کتابیں ہیں جو سلسلہ عقدیہ آپ کا کہلاتا ہے، سلسلہ سنوسیات بھی اسے کہا جاتا ہے. اس کے اندر آپ نے علم عقیدہ والکلام کو عام فہم انداز میں بیان کیا ہے. اور کوئی اگر اسے پڑھنا چاہتا ہو تو ترتیب برعکس رکھے جیسے میں نے بیان کی، پہلے المقدمات کو، پھر اس کے بعد صغریٰ صغریٰ کو، پھر صغریٰ کو، پھر وسطیٰ کو، پھر کبریٰ کو پڑھے گا تو انشاءاللہ عام فہم انداز میں جس طرح بیان کیا گیا ہے سمجھ جائے گا، اور سمجھ کر اچھے انداز پر علم العقیدہ والکلام کے اندر مہارت حاصل ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اور دیگر مطولات کی طرف رجوع کریں. پھر آپ کے اس کے بعد ہمیں کتاب نظر آتی ہے شرح واسطۃ السلوک کے نام سے. یہ آپ کے شاگرد رشید تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی واسطۃ السلوک فی بیان کیفیت السلوک کے نام سے. ان کا نام تھا محمد بن عبد الرحمن حوزی رحمہ اللہ. انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کی شرح لکھ دیں، تو یہ منظومہ ہے، اس منظومے کی آپ نے شرح لکھی ہے شرح واسطۃ السلوک کے نام سے. سلوک سے بعض لوگوں کو لگتا ہے شاید یہ تصوف کی کتاب ہے، یہ تصوف کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ بھی علم العقیدہ والکلام کی کتاب ہے، انتہائی عمدہ کتاب ہے، لائق مطالعہ ہے، ہماری میز کی زینت ہے. پھر آپ نے کتاب تالیف فرمائی ہے المنہج السدید فی شرح کفایت المرید، جسے شرح الجزائریہ بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ کے ایک استاد تھے علامہ ابو العباس احمد بن عبداللہ جزائری رحمہ اللہ. انہوں نے ایک منظومہ لکھا تھا، منظومہ لامیہ کفایت المرید فی علم توحید کے نام سے. انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کی شرح لکھ دیں، تو آپ نے اس منظومے کی یہ شرح لکھی ہے المنہج السدید فی شرح کفایت المرید کے نام سے، بھی ہماری میز کی زینت ہے، انتہائی عمدہ کتاب ہے، شاندار ہے. پھر آپ نے ایک رسالہ آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مختصر سا عقیدہ ہے العقیدۃ الحفیدہ، جو بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے لکھا گیا ہے عام فہم انداز میں. تو اس کو منسوب کیا جاتا ہے آپ کی طرف، بھی مشہور ہے، اس کی بہت سارے علماء نے شروع لکھی ہیں، جن میں سب سے مشہور شرح علامہ سقطانی رحمہ اللہ کی، عیسیٰ سقطانی رحمہ اللہ کی العقیدۃ الحفیدہ، بھی ہماری میز کی زینت ہے. پھر آپ نے کتاب تالیف فرمائی ہے شرح اسماء اللہ الحسنى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کی شرح کی ہے، اور بندوں کا ان کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے اور بندے کا اس میں کیا حصہ ہے. اللہ کے ان ناموں میں تخلق اور تحقق کتنا بندہ کر سکتا ہے، کس طرح کر سکتا ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کیا ہیں، اور کس طرح غور و خوض کرنے اور عمل کا پہلو اس کے اندر کیا ہے، انتہائی عمدہ شاندار، یہ بھی ہماری میز کی زینت چھپی ہوئی ہے. پھر آپ نے کتاب لکھی ہے تعویل مشکلات البخاری کے نام سے. صحیح بخاری کی بعض وہ حدیث جو متشابہ ہیں ان پہ آپ نے عمدہ انداز میں کام کیا ہے. تعویل مشکلات البخاری چھپی ہوئی ہے، ہماری میز کی زینت ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. پھر آپ نے کتاب تالیف فرمائی ہے صحیح مسلم کی شرح اکمال مکمل اکمال الاکمال. امام مازری نے کتاب لکھی تھی المعلم بفوائد مسلم، آگے اس پہ کام کیا قاضی ایاز نے اکمال المعلم کے نام سے. اس پر کام کیا علامہ ابئی مالکی رحمہ اللہ نے اکمال اکمال المعلم کے نام سے. اس پر کام کیا امام سنوسی نے مکمل اکمال الاکمال کے نام سے، یہ بھی چھپی ہوئی ہے، ہماری میز کی زینت ہے، بہت عمدہ شاندار. یہ سارا ذخیرہ امام سنوسی رحمہ اللہ کا بہت عمدہ شاندار ہے. اس کے دیکھیں زیادہ تر کتابیں علم العقیدہ والکلام کی ہیں، کچھ حدیث کی کتابیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی امام سنوسی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں آپ کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.